اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پاس درس نمبر 26 ہے اور اس میں مختلف موضوعات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے جو پہلا موضوع ہوگا وہ حضرت علی علیہ السلام کا احتجاج کرنا کہ ان کی خلافت اور امامت کو کیوں نہیں قبول کیا گیا، اور دوسرا جو موضوع ہوگا کہ جو شیعہ کا صحابہ کرام سے متعلق جو موقف ہے وہ اصل کیا موقف ہے اس کو ہم واضح کریں گے، اور جو تیسرا موضوع رہے گا کہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت اور امامت پہ تو ہم نے دلائل ذکر کر دیے، 12 اماموں کی امامت پہ ہمارے پاس کیا دلائل ہیں، ان دلائل کو مختصر طور پہ اسی درس میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس موضوع کا عنوان یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا خاموش رہنا یا احتجاج۔ یہاں پہ ایک سوال رکھا جاتا ہے کہ اگر خلافت مولا علی علیہ السلام کا حق تھا تو آپ نے حضرت ابو بکر کی خلافت پہ اعتراض کیوں نہ کیا، ان کے خلاف احتجاج کیوں نہ کیا، آپ خاموش کیوں رہے؟ تو بس آپ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت آپ کا حق نہیں تھا، اگر آپ کا حق ہوتا تو آپ اس کے لیے احتجاج کرتے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کون سی بات؟ کہ حضرت علی علیہ السلام خاموش رہے تھے اور انہوں نے کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا تھا، یہ بات بالکل غلط ہے، اور تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو اس ظلم کی داستانیں آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گی کہ جب حضرت علی علیہ السلام کا حق کے خلافت غصب ہوا تو آپ نے اس کے اوپر احتجاج کیا، خلیفہ اول کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس بیعت کے انکار پہ آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم لائے گئے، لکڑیاں اور آگ لے کر یہ لوگ آپ کے دروازے پہ جمع ہو گئے، آپ علیہ السلام کے گلے میں امامے کو یا رسی کو ڈال کے کھینچ کے لے جایا گیا، آپ کی توہین کی گئی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی آپ کا دفاع کرتی رہیں اور زخمی ہو گئیں، جس زخمی ہونے کے نتیجے میں آپ کے جو پیٹ میں موجود بچہ تھا، اس زخمی ہونے کے نتیجے میں جو بطن مادر میں جناب محسن علیہ السلام تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ تاریخی داستانیں موجود ہیں احتجاج کی کہ مولا علی علیہ السلام نے، ان کے گھر والوں نے احتجاج کیا، اس بات کے اوپر خاموش نہیں رہے۔ انصاب الاشراف بلازری، المصنف ابن ابی شیبہ اور اس جیسی تاریخ کی دیگر کتابوں میں آپ کو یہ واقعات تفصیل سے مل جائیں گے۔ ہاں، ایک حقیقت ہے یہاں پہ کہ اپنا حق چھن جانے کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، جنگ نہیں کی۔ بہادر تھے، شجاع تھے، جنگ کرتے تو کر سکتے تھے، لیکن جنگ نہیں کی کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام بالکل نیا نیا ہے، نئے نئے مسلمان ہیں، اور اگر یہاں پہ جنگ چھڑ جاتی تو پھر وہ جو عربوں کے ہاں پہلے سے ایک باتیں چلی آ رہی تھیں کہ یہ اسلام حقیقت میں بنی ہاشم اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سرداری بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بات پھر وہ کہتے کہ دیکھ، ہم نہیں کہتے تھے کہ اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا مقصد ہی کیا ہے، اپنی سرداریوں کو حاصل کرنا ہے، اسلام سے اور اللہ کے فرامین سے اور اللہ کے قوانین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ مشن اس لیے شروع کیا گیا کہ اپنی سرداری کر سکیں۔ تو اس موقع پہ جنگ چھیڑ دینا بالکل ابتداء اسلام میں اسلام کو بہت زیادہ خطرات ہیں۔ جو عرب ہیں جن کے ہاں قبیلی تعصبات ہیں اور یہ باتیں ابھی تک دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ بنی ہاشم کے جو لوگ ہیں یہ اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، تو اس صورتحال میں مولا علی علیہ السلام کا جنگ چھیڑ دینا، تلوار اٹھا دینا، اسلام کو فائدہ کی بجائے مزید نقصان پہنچاتا، اور قریب تھا کہ اسلام بالکل ختم ہو جاتا اور اس کا ماننے والا کوئی بھی باقی نہ رہتا۔ تو اس صورت میں مولا علی علیہ السلام ساری حقیقت کو سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وصیت بھی تھی کہ اے علی آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، تو بس ہم کیا کہیں گے کہ مولا علی علیہ السلام نے احتجاج کیا لیکن جنگ نہیں کی، جنگ اسلام کی خاطر نہیں کی، صبر اسلام کی حفاظت کی خاطر کیا۔ تو بقائے اسلام کی خاطر اپنے حق کے غصب ہونے پر
صبر کیا اور فقط احتجاج سے کام چلایا اور جنگ کی طرف نہیں گئے۔ اس بات کو اگر آپ مزید تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو نہج البلاغہ کے تیسرے جو خطبہ ہے جسے خطبہ شفقیہ کہتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ شیعہ کا صحابہ کرام سے تعلق کی کیا حقیقت ہے۔ عام طور پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کی تعریف قرآن نے بیان کی اور صحابہ کے مسلمانوں کے اوپر بڑے بڑے احسانات ہیں، انہی کی وجہ سے دین پہنچا، اور شیعہ جو ہے وہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو ہم کیا جواب اس کا دیتے ہیں کہ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ شیعہ ہر صحابی سے بغض نہیں رکھتا، بلکہ شیعہ فقط ان اصحاب سے محبت نہیں کرتے کہ جن اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا، جن اصحاب نے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، جو اصحاب اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور خلافت سے منحرف ہو گئے، جو اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل پیرا نہ ہوئے، ان اصحاب سے شیعہ محبت نہیں کرتے۔ یہ تو ایک بنیاد ہے، یہ تو ایک میرٹ ہے، یہ تو ایک معیار ہے۔ لیکن وہ اصحاب کہ جو پوری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار رہے اور پھر اسی اطاعت گزاری میں رسول خدا کی زندگی میں شہید ہو گئے، یا رسول خدا کے چلے جانے کے بعد میں شہید ہوئے یا فوت ہو گئے، اسی اطاعت گزاری پہ اہل بیت کے ساتھ رہے، اہل بیت کے وفادار رہے، تو ایسے اصحاب سے ہم سب تشیع شدید محبت کرتی ہے، اور اتنی شدید محبت ہے اہل بیت علیہ السلام کی خود ان لوگوں سے کہ ان کو منیت کی منزل ملتی ہے۔ منیت کیا مطلب؟ کہ یہ جو ہیں صحابی یہ ہم میں سے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں، منا اہل البیت کی منزل ان کو دی جاتی ہے، اتنا ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو جن اصحاب کو منا اہل بیت کی منزلت ملتی ہے، جو اصحاب اہل بیت میں سے ہم شمار کر دیتے ہیں، اور ان کا جو حکم ہوتا ہے، ان کی جو عظمت ہوتی ہے، یعنی شرف کے طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، وہ کون سے صحابہ ہیں کہ جو اہل بیت کی اطاعت پہ باقی رہتے ہیں، جو اہل بیت کے اوپر ظلم نہیں کرتے، جو اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو تصور کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس کے اندر تفصیل ہے، اس کے اندر ڈیٹیل ہے۔ اصل بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہے۔ جو رسول خدا کا وفادار، ہم اس کے وفادار، اور جو رسول خدا کے وفادار نہیں ہیں، ظاہری بات ہے اس کا تو کوئی بھی وفادار بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور سوال بھی آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو آپ اصحاب کے متعلق بحثیں چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور امامت کی بحثیں، عقیدہ خلافت کی بحثیں، یہ عوام میں فرقہ واریت کو جنم دیتی ہیں۔ تو لہٰذا اعتراض کرنے والا کیا کہتا ہے کہ ان بحثوں کو نہ کیا جائے؟ تو اس کا جواب بھی واضح ہے کہ یہ اہم موضوع ہے، کیونکہ اس کا تعلق عقیدہ سے ہے۔ اب آپ کہیں کہ توحید کے اوپر بحثیں چھوڑ دیں کیونکہ اس سے فرقہ واریت بڑھ رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، حساس مسئلہ ہے، شرک اور توحید کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اسی طریقے سے امامت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر جو انسان کا عمل ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس عقیدہ امامت پہ بھی بحث ہوگی، اصحاب کے چھوڑ جانے کے اوپر بھی بحث ہوگی، ساری یہ گفتگو ہوگی۔ لیکن گفتگو کا انداز ایسا رکھنا ضروری ہے کہ جس سے نفرتیں نہ جنم لیں، کہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، توہین کا ماحول نہ ہو، یہ ہے۔ تو آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو بحثیں ہیں اس کو ادب کے اندر کیا جائے، اور اس کے اندر گالی گلوچ نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، اور اس طرح سے اس کے حالات نہ بنیں کہ قتل و غارت اور فساد کی طرف لے جایا جائے۔ لہذا اس کے جو انداز کو بدلنے کی آپ بات کریں، یہ آپ بات نہ کریں کہ ان بحثوں کو مٹا دیا جائے، اصحاب کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے، عقیدہ امامت و خلافت پہ گفتگو کا دروازے بند کر دیا جائے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو اہم موضوعات ہوتے ہیں، حساس موضوعات ہوتے ہیں، ان کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن اس کا جو اسلوب اور طریقہ کار ہے وہ بدلا جاتا ہے، نہ کہ آپ کہتے ہیں یہ جو اہم بات ہے اس کو چھوڑو، اس کے اوپر گفتگو ہی نہ کرو۔ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال اور
کہ کیا فقط اختلاف شیعہ سنی کا امامت میں ہے یا امامت کے علاوہ کچھ اور بھی اختلاف ہیں؟ تو اصل اختلاف تو عقیدہ امامت میں ہے، اور اسی امامت کے اختلاف کی وجہ سے بہت سارے جو فقہی احکام ہیں ان کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عقیدہ امامت کا مطلب کیا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تمسک کا رشتہ بنائیں گے، فقط محبت کا رشتہ نہیں، تمسک کا رشتہ، یعنی ان کی بات کو اپنے لیے حجت قرار دیں گے، ان کی بات کو، ان کے فعل کو اپنے لیے حجت مانیں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ تو لہٰذا یہاں سے بہت سارے فقہی احکام میں فرق پیدا ہوتا ہے، جیسے نکاح کی شرائط میں، طلاق کی شرائط میں بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو گیا، خود وضو کرنے میں اختلاف پیدا ہو گیا، نماز میں ہاتھ باندھنے، ہاتھ کھولنے کے مسئلے پہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ لہٰذا یہ سارے جو ہیں وہ جزوی اختلاف ہیں، جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہی اختلاف رہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد کیا اہل بیت علیہ السلام واجب الاطاعت ہیں یا واجب الاطاعت نہیں ہیں۔ اگر وہ واجب الاطاعت ہیں تو پھر ظاہری بات ہے جیسا وہ کہیں گے ہم ان کے مطابق عمل کرتے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم گفتگو کو لے کر جاتے ہیں 12 اماموں کی امامت کے اوپر۔ تو گزشتہ جو دلائل گزرے تھے وہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے اوپر تھے، تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ جو باقی امام ہیں، 11 امام ہیں، ان کی امامت اور خلافت کے اوپر ہمارے پاس کیا دلائل ہیں؟ تو سب سے پہلے جو اس کے لیے ہم دلیل کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام کی تعین خود امام یا نبی کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی اگر ایک امام کو نبی نے معین کر دیا جیسے مولا علی علیہ السلام نے، تو پھر مولا علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے حجت قرار دیا، واجب الاطاعت قرار دیا، تو اب یہی مولا علی علیہ السلام جو امام ہوں گے، جو حجت بنے ہیں، یہ اگلے امام کی یہ تعین کریں گے، کیونکہ ان کی اطاعت واجب ہے، تو یہ ہم تک پہنچائیں گے کہ اللہ کے رسول کا اور اللہ کا کیا حکم ہے کہ میرے بعد تمہارا خلیفہ کون ہوگا، تمہارا امام کون ہوگا۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ چلا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم امام حسن کی، امام حسین علیہ السلام اور باقی ائمہ کی امامت پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے والے امام نے کیا بعد والے امام کی تصدیق کی، کیا پہلے والے امام نے بعد والے کو معین کیا، کیا پہلے والے نے بعد والے کی امامت کے بارے میں خبر دی، یہ ساری بحث ہوتی ہے۔ ایک یہ چیز ہے، اور دوسرا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 12 اماموں کو معین کیا ہے، یعنی خود ایک امام بھی دوسرے امام کو معین کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 12 اماموں کی خلافت کا اعلان کیا، اور یہ مشہور حدیث ہے جو حدیث 12 خلفاء کی ہے، کہ یہ اللہ کے رسول سے حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے، اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اب یہ جو 12 خلفاء ہوں گے سب کے سب قریش سے ہوں گے، اس کی جو اصل مثال ہے اور اس کی جو تطبیق ہے وہ یہی ہمارے تشیع کے جو 12 امام ہیں، یہی اس کی مصادیق ہیں، نہ کہ بنی امیہ کے اور بنی عباس کے دیگر لوگوں کے، وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتے۔ اور اسی طریقے سے جو تیسرا نقطہ ہے کہ خود امام کی جو شناخت ہے وہ معجزے کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، کرامت کے ذریعے سے ہوتی ہے، ان کی جو زندگی ہوتی ہے علم کے اوپر اور تقوی کے اوپر اس طرح سے بلند ہوتی ہے کہ وہ باقیوں سے بالکل الگ ہمیں نظر آتے ہیں، علم میں، کمال میں، شجاعت میں، تقوی میں۔ تو یہ بہت ساری اوصاف ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری ان سے کرامات ایسی سرزد ہوتی ہیں کہ جو ان کی امامت کی دلیل بنتی ہیں، اور اس میں بعض کا معجزہ بھی طلب کیا جاتا ہے، معجزے کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ ایک امام اگر دعویٰ کر رہا ہے امام ہونے کا کہ مجھے اللہ نے امام بنایا ہے تو یقیناً اس کے پاس معجزہ بھی ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ایک معجزہ اور کرامت اور اس کا جو علم ہے وہ بھی دلیل بنتا ہے کہ وہ امام کیسے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کی زندگی میں معجزات موجود ہیں، ان کی زندگی میں کرامتیں موجود ہیں جو تاریخ کی کتب میں، احادیث کی کتب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اور چوتھی جو ہمارے پاس دلیل ہے 12 اماموں کی امامت پہ، وہ حدیث ہے کہ جیسے اہل سنت کے عالم شیخ سلیمان قندوزی نے ینابیع المودت کے صفحہ 441 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چند ایک احادیث کو ذکر کیا کہ جس میں آپ نے 12 اماموں کے نام تک ذکر کیے ہیں کہ میرے جو 12 خلفاء ہوں گے یہ ان کا کیا کیا نام ہوگا، کون کس کا بیٹا ہوگا۔ اور اس کے اوپر اہل تشیع کے ہاں، اہل سنت کے ہاں بہت ساری مشترکہ احادیث موجود ہیں جو اتفاقی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور پانچویں جو اس کے اوپر دلیل ہے کہ مشہور حدیث جو اہل سنت کے ہاں ہمارے ہاں موجود ہے کہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ تو یہ بات بھی دلیل ہے کہ امام کی معرفت سے کیا مراد ہے اور ہر دور کا امام کون ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی امام معصوم سے تعلق رکھتی ہے، جو وقت کے امام زمانہ عجل الفرج الشریف، ان سے یہ حدیث تعلق رکھتی ہے۔
اور اس طریقے سے اللہ کے رسول سے کلی احادیث موجود ہیں کہ جس میں اہل بیت کی قیادت کا ذکر کیا گیا، کہ جس میں مشہور حدیث ثقلین ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اطرت اہل بیت ہیں، اور ان کے ساتھ تمسک کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث سفینہ ہے کہ جس میں بھی کلی عنوان کی بحث کی گئی ہے کہ مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر حضرت نوح کی کشتی جیسی ہے، کہ جو ان پہ سوار ہو جائے، جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے وہ نجات پا جاتا ہے، اور جو پیچھے رہ جائے وہ غرق ہو جائے گا۔ تو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اہل بیت کے ساتھ تمہیں تمسک کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ فقط مولا علیہ السلام کی بات نہیں کی، اپنے اہل بیت کی بات کی، تو یہ بھی دلیل ہے ہمارے پاس، اور اہل سنت کی مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک حدیث امان کہلاتی ہے، جو اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں کے مدارک میں موجود ہے کہ اہل بیتی امان لأہل الارض، کہ اہل بیت زمین کے لیے باعث امان ہیں۔ پھر حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے کہ جس طرح ستارے آسمان کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس جیسی بہت ساری احادیث ہیں کہ جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اہل بیت علیہ السلام یعنی 12 امام وہ ہستیاں ہیں کہ جو واجب الاطاعت ہیں، ہمارے امام ہیں اور اللہ کے رسول کے خلفائے برحق ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ گفتگو مکمل ہوتی ہے 12 اماموں کی امامت کے متعلق، اور انشاءاللہ اگلے درس میں امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کی امامت کے متعلق، ان کی غیبت کے متعلق کچھ گفتگو کچھ دروس کے پر مشتمل ہوگی، جو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔